السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے ایک درس میں ہم لوگ فتنے کا معنی، مطلب اور فتنے کی سنگینی اور خطرناکی اور موجودہ دور میں چند فتنے دجال کے ساتھ جو باطل تحریکات ہیں ان میں سے ہم نے ایک 3 کا ذکر کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں، موجودہ دور میں ایک عظیم فتنہ، اور یہ فتنہ بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اس فتنے کی زد میں بہت سارے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں، اور اکثر مسلم لڑکیاں، مسلم لڑکے اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور فتنہ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ فتنہ ہے فتنہ ارتداد، اسلام سے مرتد ہونے کا فتنہ، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا فتنہ، اسلام اور ایمان سے بالکل بری ہونے کا فتنہ۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اور اس فتنے کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، آپ نے بتایا تھا۔ اور یاد رکھیے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے تعلق سے آپ نے پیشن گوئیاں فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اس امت پر بہت سارے فتنے آئیں گے، یہ امت فتنوں کا شکار ہوگی، یہ امت فتنوں کی لپیٹ میں آئے گی۔ کافی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے تعلق سے آپ بتا چکے ہیں، امت کو آگاہ کر چکے ہیں۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو مثال دے کے آپ نے سمجھایا، کیسے ہوں گے فتنے۔ آپ نے کہا کَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں کالی رات کی کالی ٹکڑیوں کے مانند۔ اتنے تاریک فتنے، اتنے سیاہ فتنے، رات کے اندھیرے میں انسان اسے کچھ نظر نہیں آتا صحیح طور پہ، وہ جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا کہ یہ چیز کون سی ہے، کیوں رات زیادہ ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے بھی ایسے ہی تاریک ہوں گے جن کو پہچاننا انسان کے لیے بہت مشکل ہو کے رہ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو ایک اور مثال دے کے کہا، فتنے ایسے اس امت پر آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، کیسے بارش ہوتی ہے؟ ایک قطرے کے 5 منٹ کے بعد ایک اور قطرہ آتا ہے؟ نہیں، پے در پے، ایک کے بعد دیگرے، مسلسل تیزی کے ساتھ، رفتاری کے ساتھ بارش کتنی تیزی سے آتا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے بھی ایسے ہی قطرے کے بعد قطرہ آتا ہے، فتنے کے بعد فتنہ آتا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی فتنوں کو، آپ نے کہا کالحصیر عودا عودا، جیسے ایک حصیر کی کاڑی جب نکال دیتے ہیں تو بقیہ کاڑیاں ایسی گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔
सारी हंसी रेजा रेजा होके जो रह जाती है, टुकड़े टुकड़े होके रह जाती है सिर्फ एक काड़ी निकालने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे ही जैसे एक काड़ी निकालने से बाकिया काड़ियां खुद ब खुद गिर जाती हैं, आपने कहा कि जब इस उम्मत पर फितने आएंगे तो उस एक फितने के बाद कई फितने आते रहेंगे, कई फितने आते रहेंगे। ये उम्मत फितनों का शिकार होती रहेगी और ये फितने उम्मत को अपनी लपेट में लेते रहेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की तेजी को आपने बताया, कितनी तेजी के साथ फितने आएंगे, कितनी कुव्वत के साथ फितने आएंगे, कितनी रफ्तार के साथ ये फितने आएंगे। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया ऐसे फितने तमूजु कमा यमूजुल बहर, जैसे समंदर में मौजें मारती हैं, फितने भी ऐसे मारते हुए आएंगे, ढाटे मारते मौजें, जोरदार मौजें, कुव्वत वाली मौजें, जो पानी आता है ना बह बह के समंदर में, देखे होंगे इतनी बड़ी बड़ी मौजें समंदर में आती हैं। अल्लाह अकबर। हमारे सी हाइट होती है वो मौजें, हमारे से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची होती है वो मौजें। आपने फरमाया उम्मत में ऐसे फितने आएंगे, इतने बड़े बड़े फितने, और वो मौजें इतनी ताकतवर होती हैं कि मैं और आप उसे रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते हम, इतनी ताकतवर मौजें। तो फितने भी ऐसे इस उम्मत पर आएंगे, बड़ी तेजी के साथ आएंगे, बड़ी रफ्तार के साथ आएंगे और बड़ी कुव्वत के साथ आएंगे। तो भाइयों, उन फितनों में एक अजीम फितना है, जैसा कि मैंने कहा, फितना इर्तिदाद का, जिसकी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इन फितनों के ताल्लुक से बताया, इस फितने के ताल्लुक से भी आपने बताया था। ये फितना भी ऐसे होगा जैसे मैं और आप रोजाना लिबास बदलते हैं, इंसान भी अपने ईमान को बदलता रहेगा। जैसे मैं और आप रोजाना अपने कपड़े बदलते हैं, अभी कपड़े बदलने में तो एक दिन तो हमारा लगेगा, 2 दिन तो हमारे लगेंगे, ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसी घड़ी आने वाली है, ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसा दौर आने वाला है, लोग अपने ईमान को, ईमान का सौदा मिनटों में करके रख देंगे, मिनटों में करके रख देंगे, घंटों में अपने ईमान का सौदा कर देंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बादिरू बिल अमाली फितनन, लोगों फितने आने से पहले अपने अमाल में सबकत करो, तेजी करो, जल्दी करो। क्यों? क्या होंगे ये फितने, कैसे होंगे ये फितने, और क्या असर होगा इन फितनों का इंसानों पर। आपने कहा यब युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर बन जाएगा। व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, और शाम में मोमिन होता है, सुबह होते होते तक काफिर हो जाता है। व यबीउ दीनहु बिअर्द दुनिया, और अपने दीन को चंद सिक्कों के बदले बेच के रख देगा, चंद पैसों के बदले बेच के रख देगा, चंद कीमत की एवज अपने ईमान का सौदा कर देगा इंसान। तो ये फितना इर्तिदाद बहुत आम हो चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, और इसमें ऐसे ऐसे लोग गिरफ्तार हैं, ऐसे ऐसे लोग इस फितने का शिकार हैं। अलियाज़ुबिल्लाह। लोग शर्माते हैं कहने से, लोग शर्माते हैं बताने से। बड़े बड़े मुस्लिम घराने के बच्चे गैरों से ताल्लुक रखे हुए हैं और गैर बन के जी रहे हैं। दीनदार घराना है और बच्चों की ऐसी शर्मनाक हरकत है कि माँ बाप सर उठा के गली में मोहल्ले में घूमने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बच्ची ने उनकी ऐसी शर्मनाक हरकत की है कि अपनी इज्जत तो बेची, अपनी ईमान का भी सौदा कर बैठा है। बहुत आम हो चुका है मेरे भाई फितना इर्तिदाद। देखिए फितना इर्तिदाद को कैसे कैसे उम्मत के अंदर फैलाया जा रहा है, और ये उम्मत मुसलमान, हम मुस्लिम, हमारे नौजवान, हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान लड़कियां कैसे इस फितने इर्तिदाद के जाल में फंस रहे हैं।
ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد میں اور آپ یا ہمارے بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو کیسے بیچ رہے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے بڑا جال اور پہلا جال یاد رکھیے عیسائی مشنریوں کا ہے۔ یہ سب سے بڑا پہلا جال، اور فتنہ ارتداد کا جو فتنہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اٹھا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو یہ فتنہ بڑے زوروں پہ اٹھا۔ 3 بڑے بڑے فتنے اٹھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں۔ ان 3 فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا یہ، جو قبائل مسلمان ہو گئے تھے، جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ لوگ اسلام سے مرتد ہونے لگے، پھر اپنے پہلے آبا اجداد کے دین پر لوٹنے لگے، پھر سے مشرک ہونے لگے، مسلمان ہو کے پھر سے مشرک ہونے لگے، مسلمان بن کے پھر سے کافر بننے لگے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے نبی نہیں تو ہمارا دین بھی ختم، مرتد ہونے لگے۔ تو صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنہ ارتداد کو مٹھانے کی پوری کوشش کی اور ایسے ہی مقابلہ کیا اس فتنے کا جیسا مقابلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹے نبیوں کو مٹھانے کے لیے آپ نے کوشش کی، مانعین زکات دینے والے جو زکات دینے سے انکار کر رہے تھے ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی، ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین سے مقابلہ آپ نے کیا اور آپ نے اپنی تلوار کو بے نیام کر دیا تھا ان کے خلاف۔ تو بڑا خطرناک یہ فتنہ تھا یہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کا بڑی جوان مردی کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ مقابلہ کر رکھا تھا۔ تو فتنہ ارتداد جو مسلمان ہو کر بھی، مسلمان رہ کر بھی غیر مسلم بن رہے ہیں، غیر مسلم ہو رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں، چلیے ہم آگے آتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز عیسائی مشنری، عیسائی لوگ مسلمانوں، صرف ہم نہیں، غیر تو ہیں، خاص طور پہ ہم مسلمانوں پر ان کا ورک ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، ان کا لٹریچر، ان کی کتابیں، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز، ان کی خدمت خلق کا جذبہ، اور یہ جہاں غریب مسلم ہوتے ہیں، بھولے بھالے مسلم ہوتے ہیں، سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں، ولیجز میں، قریوں میں، ایسے جگہ پہ یہ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے قریب ہوتے ہیں، خدمت کے نام سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے دل میں گھر کرتے ہیں اور ان کے دل سے ان کے ایمان کو نکال دیتے ہیں، ایمان کا سودا کرتے ہیں، ایمان کو خرید لیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے قریے ہیں جہاں پہ مسلم آج کرسچنز بن گئے، عیسائی بن گئے، فتنہ ارتداد یہ۔ اسی طرح سے ہمارے موجودہ ہندوستان میں کیسے مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چند سالوں سے یہ کوشش بڑی زور پہ ہو رہی ہے، بڑی طاقت پہ ہو رہی ہے، قوت پہ ہو رہی ہے، دولت پہ ہو رہی ہے۔ کیسے کوشش ہو رہی ہے؟ ڈرا کر، حق والوں کو، اہل حق کو ڈرا کر، دھمکا کر کہ اگر آپ کو انڈیا میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہے، انڈیا میں آپ کو جینا ہے، ہندوستان میں جینا ہے تو ہندو بن کر جینا ہے۔ ڈرا دھمکا کر ہمارے ایمان کو لینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ابھی چند سال پہلے، لگ بھگ 5-6 سال پہلے، سمجھیے 5-6 سال پہلے باقاعدہ ایک گھر واپسی کا ایک ڈھونگ رچا گیا تھا، ہم سب جانتے ہیں، تھرڈ کلاس کھیل کھیلا گیا، گھر واپسی کے نام سے کئی مسلمانوں کو جبرن، زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کی گئی، بٹون پر ان کو لگایا گیا، تصویروں کے سامنے انہیں بٹھایا گیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہندو ہی تھے، اب ہندو بن گئے تھے دوبارہ۔ ابھی یہ ہمارے ملک میں چلا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس کے لیے ڈرانے کی، دھمکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو رہنا ہے یہاں پہ، یہ ہندوؤں کا مقام ہے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے، نہیں تو جاؤ پھر، تمہارے بازو میں ملک ہے نہیں، وہاں چلے جاؤ، اور بھی تمہارے ممالک ہیں نا، وہاں چلے جاؤ، یہاں رہنا ہے تو ہمارے جیسے بن کے رہنا ہے۔
वंदे मातरम बोलना ही है आपको, शिरकिया कलिमात आपको कहना ही है, कुफरिया कलिमात आपको कहना ही है। इस तरह इर्तिदाद की लहर इस उम्मत में पैदा की जा रही है और फैलाई जा रही है। और दूसरी चीज, मुसलमानों को इस्लाम से हटाने के लिए या हमारा इस्लाम कमजोर करने के लिए, पूरा हटाएंगे नहीं, ठीक है, मुसलमान ही रहे, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल सुभान, अब्दुल रहमान, ये सब तुम्हारे नाम, लेकिन तुम्हारे काम काफिराना होना चाहिए। नाम तुम्हारा मुसलमान का, काम तुम्हारे काफिरों के होना चाहिए, गैरों के काम होना चाहिए। इस्लाम का तुम्हारा बेसिक नॉलेज भी नहीं होना, लेकिन हालांकि तुम मुस्लिम, ये भाई पेर ना पेर मस्तान बादशाह, नाम मस्तान बादशाह, अल्लाह ఎక్కడున్నాడు తెలియదు भाई, నాకు मालूम नहीं भाई मुझे भाई, మీ ప్రవక్త పేరు ఏమో, ప్రవక్త పేరు ఎవరు ప్రవక్త, ये पोजीशन में लेके आना मुसलमानों को, ये हालत मुसलमानों की बनाना। नाम मुस्लिम रहे, वोटिंग कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट सब मुस्लिम, लेकिन आपके अंदर से मुसलमानियत को खत्म करना इनका टारगेट है, समझ रहे ना? उसके लिए क्या हो रहा है, काम तो बहुत सारे वो कर रहे हैं, उनमें से एक बड़ी अहम चीज है स्कूल का सिलेबस, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, बेहुदा लिटरेचर, बेहुदा किताबें, काम को ना आने वाली बातें, फ्यूचर को ना बनाने वाली बातें, फ्यूचर को ना बनाने वाले किस्से, कहानियां, और ऐसा सिलेबस स्कूलों के अंदर दाखिल हो चुका है, जो बच्चों के लिए सिर्फ बोझ है, बच्चों के लिए सिर्फ वजन है। वो ऐसा सिलेबस दाखिल कर दिया गया, और क्या हुआ, नतीजा क्या निकल रहा है इसका, वो सिलेबस पढ़कर बच्चे क्या बन रहे हैं, न दीन के न इस्लाम के, कोई नॉलेज नहीं होता वो इस्लाम के ताल्लुक से। बड़े लायर साहब हैं ये, वकील हैं ये, जज हैं ये, बड़े ऑफिसर हैं ये पुलिस के, लेकिन इस्लाम की मुबादियात भी उन्हें मालूम नहीं होती है, बेसिक भी नॉलेज उन्हें नहीं होता इस्लाम के ताल्लुक से। इस कदर इस्लाम से मुसलमानों को दूर किया जा रहा है। और याद रहे, यही आज वो तालीम है, यही वो स्कूल्स हैं, यही वो कॉलेजेस हैं जहां पे आज हमारे मुस्लिम लड़के, मुस्लिम लड़कियां पढ़ना, पढ़ाई कम, स्कूल की पढ़ाई कम, इश्क की पढ़ाई ज्यादा पढ़ के आते हैं, मोहब्बत सीख के आते हैं, इश्क सीख के आते हैं। ये सब स्कूलों में हो रहा है। और फिर यहां से क्या होता है, जब इश्क की लहर में, इश्क में ये लोग मुब्तला होते हैं, तो यहां तक के ऐसे होते हैं, लड़का किसी लड़की के चक्कर में आ गया, उस लड़की को पाने के लिए हर चीज का सौदा करता है। कितने मुसलमान हैं ऐसे, ईमान का सौदा, अपने अकीदे का सौदा, अपने दीन का सौदा। और जब हमारी मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम लड़के के चक्कर में आती है, उस पर फिदा होती है और उससे जुदा होना नहीं चाहती, तो उस लड़के को पाने के लिए हर किसी से मुकाबला करती है, माँ बाप से मुकाबला करती है, मोहल्ले वालों से मुकाबला करती है, जमीयत वालों से मुकाबला करती है, हर किसी से कट कर, हर किसी से हट कर बस उस लड़के को पाना है। ईमान का सौदा होता है, होने दे, अरे तेरा दीन तुझसे छीन रहा है, वो छीन जाए, लेकिन वो लड़का मुझे चाहिए। और कितनी लड़कियां मेरे भाई, कितनी हमारी लड़कियां, खास तौर पे आज हो रहा है ये फितना इर्तिदाद, मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की आज गैर के साथ जी रही है, गैर लड़के के साथ जिंदगी गुजार रही है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं, और जी भी कैसी रही हैं, हिंदू बनकर, काफिर बनकर, मुशरिका बनकर। अल्लाह अकबर, ये फितना इर्तिदाद है, याद रखिए। जो लड़की माँ बाप के सामने खड़ के बात करने की हिम्मत नहीं करती, वो लड़की जब कॉलेज जाती है तो ऐसी निडर होके आती है, माँ बाप से फाइट करती है, वो उस लड़के के लिए माँ बाप से टक्कर लेती है। और बेशर्मी की हद तो ये हो गई, एक जमाना ऐसे था
ایسا زمانہ گزرا ہے جب لڑکی کے لیے رشتہ آتا ماں باپ اس لڑکی سے پوچھتے کیا وہ لڑکا تجھے راضی ہے، پسند ہے؟ وہ لڑکی شرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے بھاگ جاتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، لیکن آج بے شرمی کی حد یہ ہے کھلم کھلا بے باک ہو کر ماں باپ سے آ کے لڑکی کہتی ہے کہ میں فلاں لڑکے سے عشق کر رہی ہوں، مجھے وہی چاہیے، میں تو سوسائڈ کر لوں گی، میں نہیں تو اپنے آپ کو مار لوں گی میں۔ الیاذ باللہ، یہ فتنے کی لہر ہے، یہ بڑی زوروں پہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی نگہداشت کرنا، صحیح پرورش کرنا، بچوں کو صحیح ماحول عطا کرنا، بچوں کی نگرانی کرنا، بچوں پہ نظر رکھنا، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے ہماری بچی، ہمارا بچہ، کن کے ساتھ گھومنا ہے، کن کے ساتھ چلنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرے لڑکے کا ہو رہا ہے، میری لڑکی کا ہو رہا ہے۔ ہر ماں باپ کی کڑی سے کڑی نظر اپنی اولاد پہ ہونی چاہیے اور رکھنی چاہیے، یاد رکھیے۔ اس قدر یہ فتنہ ارتداد امت میں پھیل رہا ہے، یہ کالجز، یہ اسکولز، یہاں کا لٹریچر، یہاں کی پڑھائیاں، یہاں کا ماحول، مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ مل بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان وہاں پہ داخل ہوتا ہے اور اس شیطان وہاں پہ اس فتنے کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے اور ایک دوسرے کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ بھائیوں، فتنہ ارتداد کا فتنہ، مسلمان آپ رہیں لیکن آپ کے اندر سے مسلمانی کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے اور کیا کوششیں ہوئی ہیں، بہت سالوں سے ہوئی، اب بھی ہو رہی ہیں۔ وہ ہے کہ مجھے آپ کو، ایسے لوگوں کو میرے آپ کے لیے آئیڈیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اصل مسلمان ہے، دیکھو جی کون کرکٹ پلیئر، اچھے مسلمان یہ لوگ ہیں، اظہر الدین پرفیکٹ مسلمان، ایسے بننا آپ لوگ۔ محمد کیف سپر، ایسے بنو آپ لوگ بھی۔ ظہیر الدین فرسٹ کلاس مسلمان، بھائی ایسے آپ کو بھی بننا ہے۔ جمعہ چھوڑ کے کرکٹ کھیلتا ہے ویسے آپ کو بنیے، اور ترقی ہوئی اس میں، یہ تو آپ کے پلیئر میں بول رہا ہوں۔ اور بات یہاں تک بڑی، آپ کے ماڈلز، آپ کو آئیڈیل بنانا ہے، مسلم بننا ہے تو ان کے جیسے بنو، کن کے جیسے؟ فلم ہیرو کے جیسے۔ یہ اصل میں مسلمان ہیں، معاشرے کے اچھے بھی یہی ہیں، سچے بھی یہی مسلمان ہیں، ان کے جیسے مسلمان بنو۔ کیسے وہی یہ مسلمان؟ ہر ایک کے سامنے جھکنے والے، ہر ایک کے سامنے گرنے والے، ہر ایک کے سامنے پڑھنے والے، اور ہر دھرم کو صحیح کہنے والے، یہ لوگ۔ آپ بھی ایسے بنیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے بنیے آپ لوگ، اور پھر یہ دوا بھی کام کر گئی، یہ زہر بھی کام کر گیا۔ اور دیکھو آج کتنے ایسے مسلم مرد ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اپنا ماڈل کسے مانتے معلوم ہے؟ فلم ہیرو کو مانتے ہیں، فادر مانتے ہیں ان کو۔ ان کے جیسا رہن سہن ہمارے نوجوانوں کا ہے، ان کا جیسا لباس ہمارے نوجوانوں کا ہے، ان کے جیسا کپڑا ہمارے نوجوانوں کا ہے، ان کے جیسا ٹی شرٹ ہمارے نوجوانوں کا ہے، ان کے جیسے جوتے ہمارے نوجوانوں کے پاس ہیں، ان کے جیسی مانگ، ان کے جیسی گراف، ان کے جیسے بال، ان کے جیسا ہیئر اسٹائل کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے مسلم، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے مسلم۔ اگر وہ پیانٹ پھاڑ لیا فلم میں، ہمارے لوگ بھی پیانٹ پھاڑ کے گھومتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ، اگرچہ میں بات اوپن کر کے بول رہا ہوں، میں بات کو سمجھانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے، چند سال پہلے ایک نوجوان 2 پیانٹ پہنا ہوا ہے، جب ڈالا نہیں ایک پیانٹ کی، پوچھا بھائی کیا یہ کیا ہے؟ پیانٹ کی جب نہیں ڈالا، ایسے کرنے لگا، ایسے بولا یہ کیا؟ میں اس کا فیان ہوں، میں سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ گئے کیا؟ اس کا فیان ہوں میں۔ اور سے چند سال پہلے ایک بڑا ہیئر اسٹائل چلا، بیچ میں مانگ ایسے ڈالے ہوئے،
क्या जी कौन सी मांग बोलते? मांग मैं पूछा, बोला तेरे नाम ये। मैं बोला मेरे नाम नहीं, मुझे फिल्म का नाम बोल रहा हूं, वो बोल रहा है। बड़ा चला हुआ। अभी लगभग 2-3 साल पहले मुस्लिम नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ी देखा मैं, यहां पे घनी दाढ़ी, यहां पे पतली दाढ़ी। हाँ, क्या ये चीजें कौन कर रहा है? ये कितनी शर्म की बात है मेरे भाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो जालिम, वो काफिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ऐसे मजाक उड़ाता है, और हम भी ऐसी अपनी सुन्नत, अपनी दाढ़ी रखते हैं। और अगर हम लड़कों का ये माहौल देखें, लड़कियों का भी, औरतों का, हमारे नया ड्रेस सीरियल में कोई पहनी तो हमारी औरतें वो मांग करती हैं वो। हाँ, हमारे नौजवान लड़कियां पता नहीं क्या क्या नाम है वो, याजुबिल्लाह। मेरे भाई, बात का खुलासा मेरा ये है कि फित्ने इर्तिदाद इस तरह उम्मत में दाखिल हो चुका है, फैल चुका है, याद रखिए। और जब इंसान फिल्म हीरो को अपना आइडियल मानता है, उनके नक्शे कदम पे चलता है, तो फिर क्या बलाएं नाजिल होती हैं जानते हैं? क्या मुसीबतें इंसान के अंदर पैदा होती हैं? अब उनके जैसा नाचना, उनके जैसा गाना, उनके जैसा डांस, उनके जैसे तौर तरीके सब उसके अंदर पैदा होते हैं। और आज हो रहा है ये चीज, हो रही है ये चीजें। मुसलमान डांस मास्टर है नहीं? बड़े बड़े स्टेजेस पर नाचने वाला मुस्लिम, दुनिया को नचाने हम आए थे, हम नाच रहे हैं। दुनिया को रास्ता हम बताने आए थे, हम रास्ते से भटके हुए। दूसरों को गुमराही से निकालने अल्लाह ताला ने मुझे आपको पैदा किया। उखरिजत लिन्नास, कुरान कहता है, हम खुद गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं। दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे आपको हादी बनाया, रहनुमा बनाया है, और हम खुद आज जो है रास्ते की तलाश में हैं। रोशनी हमें देना था दुनिया वालों को, और हम क्या दे रहे हैं? तो मुस्लिम आज नाचता है रोडों पर, सड़कों पर। मुसलमानों की शादियां देखिए, मुसलमानों के फंक्शन देखिए। कौन सी ऐसी शादी है भाई जहां पे गाने ना बजते हो? गाने जोर और शोर पे, नाच गाना हो रहा है, डांस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नजरों में उनके जैसे बनना है। ये बहुत खतरनाक फितना है, फितने इर्तिदाद, याद रखिए, जिससे उम्मत को आगाह होना है, जिससे उम्मत को बचने की जरूरत है, आज कोशिश करना है। और मेरे भाई, ये चीजें, ये सारी चीजें, ये कैसे उम्मत में आम हो गई और कैसे आसान हो गई? ये डांस, ये गाने, ये फिल्म, ये हीरो के ताल्लुक से कैसे हम तक ये हीरो पहुंच गए। आज मुंबई में रहता, हैदराबाद में रहता, लेकिन वो हमारे पास आज है, वो मोबाइल की शक्ल में, इंटरनेट की शक्ल में, बिल्कुल हर जगह ये लोग पहुंच चुके हैं। अब पहले एक जमाना था थिएटर जाके लोग फिल्म देखते थे, लेकिन आज घर बैठे बैठे इंसान अपने मोबाइल के जरिए अपना मनपसंद फिल्म देख सकता है। इसीलिए इस बला से अपने आप को बचाइए। मोबाइल, इंटरनेट का फितना बड़ा जोर और शोर पे फैला हुआ है, और इस रास्ते से बहुत सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। मोबाइल के जरिए गलत रिश्ते कायम करना, इंटरनेट के जरिए गलत रिश्ते कायम करना, गैरों से ताल्लुकात, गैरों से बातचीत, गैरों से रिश्ता बनाना। अल्लाहु अकबर। इससे क्या होता? कितने बड़े नुकसान हो रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, खानदान बिखर रहे हैं, दोस्तियां टूट रही हैं, इज्जतें लूट रही हैं, नौजवानों की जवानी दागदार हो रही है। और हमारा नौजवान जो उम्मत का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो बिल्कुल थर्ड क्लास होके रह जाता है, नाकारा होके रह जाता है, बेकार होके रह जाता है। रातें इंसान की, नौजवानों की, हमारी पूरी की पूरी मोबाइल में गुजर रही है। नौजवान लड़कियों से चैटिंग है, नौजवान लड़कियों से मैसेजेस हैं, न जाने किन किन लोगों से गुफ्तगूएं हैं, किन किन और लड़कियों से ताल्लुकात बना रहे हैं। मेरे भाई, ये सारी वो चीजें हैं, याद रखिए, बड़ी आसानी के साथ इस मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोग हमारे ईमान का सौदा कर रहे हैं, और हम बिक भी रहे हैं।
اسی لیے اپنی عزت کی حفاظت، اپنی خودی کی حفاظت، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہم سب کو دے کے گئے ہیں، اسلام کی، اس کی تبلیغ کی، اس کی اشاعت کی، یہ بہت بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ میرے آپ کے سر پر، میرے آپ کے کندھوں پر اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور فتنوں سے آگاہ رہنا ہے، فتنوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ جتنے فتنے ہم بتائیں، جتنے فتنے اہل علم نے بتائیں، اور ان فتنوں میں فتنہ ارتداد کا فتنہ ماڈل بنائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چلنا ہے کسی کے راستے پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیے۔ اسوہ کسی کو بنانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنائیے، ہمارے اسلاف کو بنائیے، تابعین کو بنائیے، محدثین کو بنائیے، ائمہ کرام کو بنائیے۔ ان کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی، بنانے کی اور سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ورنہ اگر میں اور آپ مسلمان ہو کر بھی، نام کے مسلم رہ کر بھی، اگر ایمان مجھ میں نہ ہو، اخلاق مجھ میں نہ ہو، کیریکٹر مجھ میں نہ ہو، دین کا جذبہ مجھ میں نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہو، میرے بھائی یاد رکھنا، دنیا میں بھی ہم گھاٹے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ دنیا بھی ہماری بگڑے گی، آخرت بھی ہماری بگڑے گی۔ دنیا میں بھی ہمیں نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا اور نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں آج ہم لوگ کتنے نقصانات سے دوچار ہو رہے ہیں، کیا کیا کھیل ہمارے خلاف کھیلے نہیں جا رہے ہیں، کیا کیا سازشیں میری آپ کے خلاف بنائی نہیں جا رہی ہیں، اور کیسے کیسے جال ہمارے خلاف بچھائے نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور فتنوں سے بچنے کی، فتنوں کو سمجھنے کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ دشمن کو نہ سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے۔ فتنوں کو فتنہ نہ سمجھنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ یاد رکھیے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے خلاف بہت سارے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم نقصان سے دوچار ہوں گے اگر سازشوں کو نہیں سمجھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طور پہ مطیع نہیں ہوتے ہیں، فرمانبردار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو پھر نقصان دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ وبال دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور رسوائی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، ذلت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نور سورہ 24 آیت 60 میں یوں فرمایا، فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کہتا ہے ڈرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی فتنہ نہ اپنے دبوچ میں نہ لے لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب علیم کا یہ لقمہ نہ بن جائے۔ دیکھو آج ہم فتنوں کے شکار ہو کے رہے ہیں، کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی مخالفت، آپ کی سنتوں کی مخالفت، آپ کی حدیثوں کی مخالفت، آپ کے افعال کی مخالفت، آپ کے اقوال کی مخالفت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اور آپ قدم قدم پر خلاف ورزی کر رہے ہیں، خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور روزیاں کر رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے بھائی؟ ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ ہمیں ترقی کیسے ملے گی؟ ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ ذلت سے دوچار آج ہم ہو رہے ہیں، کیوں؟ قرآن کہتا ہے فتنے کا شکار ہو جاؤ گے اے لوگوں، فتنے کا لقمہ بن جاؤ گے، عذاب کا لقمہ بن جاؤ گے، اور فتنوں کی زد میں تم آ جاؤ گے۔ فتنوں سے نجات چاہتے ہو، سنت رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ فتنوں سے نجات چاہتے ہو، اتباع رسول کی طرف آؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، اور کوئی بھی فتنہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کوئی فتنہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹیں گے، فتنوں کے دبوچ میں آئیں گے، اور فتنے ہماری دنیا کو بھی تباہ کر کے رکھ دیں گے، فتنے ہماری آخرت کو بھی تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ بچنے کا راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، بچنے کی سبیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل ہے۔ اس راستے پہ چلو، بڑے سے بڑے فتنے سے مقابلہ کرنا آسان ہو کے رہ جائے گا۔ میرے بھائی، یہ آخر کی یہ چند باتیں تھی
جو میں نے آپ کے سامنے بکھرے بکھرے انداز میں رکھا بتایا ہوں، تو فتنوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، ان میں ایک عظیم فتنہ جو ہے فتنہ ارتداد ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان سے، دین سے پھر رہے ہیں، مکر رہے ہیں، اور منہ موڑ کے کفر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک جیتا جاگتا نام جو ہے وسیم رضوی کا بھی ہے، نیم مسلمان تھا، آیا تھا اور پھر لوٹ کے چلا گیا ہے، کفر کافر بن گیا ہے، کفر کو اپنے گلے سے لگا لیا ہے۔ یہ کافروں کی سازشیں یاد رکھیے، اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا نعوذ باللہ آپ دہشت گرد تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کی تعلیمات ٹیررسٹ کی تعلیمات ہیں، جو ان کی تعلیمات کو لیتا ہے وہ بھی ٹیررسٹ بنتا ہے، وہ بھی آتنکواد بنتا ہے۔ اس طرح زہر اگلا گیا اور اگلا جا رہا ہے، جس کی زد میں مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ کئی مسلمان سمجھ رہے ہیں واقعی تو کیا ہے، ہمارا دین ایسا ہے کیا، ہمارے نبی ایسے تھے کیا؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ اور آج حجاب کا مسئلہ آ رہا ہے تو حجاب کے خلاف آواز جو ہے مسلمان لگا رہے ہیں، حجاب نہیں ہونا چاہیے، پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلم لڑکیاں، مسلم عورتیں حجاب کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، یہ پابندی ہم سے ہٹائی جائے۔ کیوں؟ یہ مسلمان ضرور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، ان کے ذہنوں کو، ان کے دماغوں کو، ان کے دلوں کو کافر کہیں کا بیٹھ کے خرید چکا ہے اور ان کے دل اور دماغ پر مسلط ہو چکا ہے۔ اس لیے آگاہ رہیے، ہوشیار رہیے۔ ایک انگریز ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے، معاف کرنا، یو پی کا ایک گورنر، اس نے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی اور اس نے اس کتاب میں بتایا کہ انسانیت کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں، دو چیزیں انسانیت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ لکھنے لگا، کہنے لگا کہ ایک چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید، حالانکہ آپ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس نے کہا کہ انسانیت کے لیے سب سے خطرناک اور مضر دو چیزیں ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار۔ ایسی ایسی باتیں لوگوں کے اندر عام کی گئیں اور لوگوں نے اسے قبول کیا، اسلام سے دور ہونے لگے، غیر تو غیر ہوئے، اپنے بھی دور ہو رہے ہیں، اپنے بھی اسلام کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اور اپنے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں واقعیتاً شاید اسلام میں زبردستی ہے، زور ہے، سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، اس کو ہم نے زور سمجھ لیا ہے۔ بہرحال بھائی، تو یہ فتنہ ارتداد بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے اور ہر ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اسلام پر، ایمان پر ثابت قدمی کی کوشش بھی کرنا اور پڑھتے رہنا، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا اور فتنوں پر اپنی نظر رکھنا، فتنوں کو پرکھنا، فتنوں کو جاننا، فتنوں کو پہچاننا، فتنوں کو سمجھنا آج ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو فتنوں کو سمجھنے کی، فتنوں کو پرکھنے کی اللہ بصیرت، بصارت، فراست اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی، دین کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان لڑکیوں کی اور لڑکوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں عزت اور سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔